الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے کئی راستوں میں سے ایک راستہ متعین کر دیا کہ اس راستے پر چلو گے تو کامیابی ملے گی. وہ راستہ ہے صراط مستقیم کا. اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں جن راستوں پر چل کر آدمی جہنم کا ایندھن بن جائے گا. یہ جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تذکرہ چل رہا ہے کس چیز کا؟ معراج کا، واقعی معراج کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو قیامت کی خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے. اللہ کتنے قیامت کے دن کتنے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے. اور ایسے ہی نہیں ذلیل ہوں گے، وہ لوگ کام کرتے تھے لیکن کام کرنے کے باوجود وہ ذلیل ہوں گے. کیوں ذلیل ہوں گے؟ دنیا کے اندر انہوں نے بہت محنتیں کی، بہت تپسیا کی، لیکن راستہ صحیح نہیں تھا. آپ دیکھیے مندروں میں، جوگی اور جنگلات میں کتنے لوگ کیا کیا تپسیا کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ جنت مل جائے، ایشور راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. لیکن عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے اور تھکے ہوئے بھی ہوں گے. دنیا کے اندر اتنا انہوں نے محنت کی، لیکن تصلیٰ نارا حامیہ، دہتی ہوئی آگ میں انہیں داخل کیا جائے گا. کہاں داخل کیا جائے گا؟ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ، کھولتے ہوئے پانی انہیں پلائے جائیں گے اور خاردار جھاڑ ان کو کھلایا جائے گا، جس جھاڑ کے کھانے سے نہ ان کی بھوک مٹے گی اور نہ ان کا پیٹ بھرے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کا انجام یہ ہوگا. حالانکہ بظاہر دنیا کے اندر بہت محنتیں کی. یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو غلط راستے پر چل رہے تھے، غلط محنتیں کیے، لیکن اس کے علاوہ جنہوں نے صراط مستقیم پر چلا، صحیح راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، پیغمبر کی رسالت کا اقرار کیا، صراط مستقیم پر جمے رہے،
ان کا انجام اللہ بیان کرتا ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کمائی پر وہ خوش ہوں گے کہ ہم نے جو کام کیا ہے دنیا کے اندر، ہم نے بہت اچھا کام کیا، جب نتیجہ رزلٹ سامنے آئے گا تو خوش ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں ہوں گے، فی جنت عالیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، آپ نے جنت کا مشاہدہ کیا، اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، لیکن جنت کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چشمے بہ رہے ہوں گے، کیا بہ رہے ہوں گے؟ نہریں ہوں گی دودھ کی، شہد کی اور پانی کی، لیکن یہ پانی کوئی ایسا ویسا نہیں ہوگا، بالکل میٹھا پانی جس میں کوئی بدبو بھی نہیں ہوگا۔ اونچے اونچے گدے ہوں گے، فی جنت عالیہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو اور بک بک جھک جھک ایسی کوئی بات آپ نہیں سنیں گے۔ اونچے اونچے گدے بھی ہوں گے، اونچے اونچے محلات بھی ہوں گے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر آپ کو کرائی گئی ہے تو آپ نے ہلکی سی ایک آواز سنی، کیا سنی آپ نے؟ وجسن، ہلکی سی آہٹ آپ نے سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تمہارا کون سا ایسا عمل ہے؟ معراج کی رات ہم نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی مقدر کیا ہے میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے، جو ان کو اعزاز ملا ہے، اتنا اونچا مقام ملا ہے، ہر وقت 24 گھنٹہ طہارت پر رہنے کی کوشش کرتا ہوں، ہر وقت باوضو، اور پلس جب بھی وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، اور جب بھی وضو کرے جو بھی طاقت ہو، قدرت ہو، 2 رکعت 4 رکعت نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ جب آدمی نوافل کا اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوگا، جنت کی خوشخبری اس کے لیے ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو 12 رکعت کا اہتمام کرے، کتنے رکعت کا؟ 12 رکعت کا اہتمام کرے، اسے خوشخبری سنا دو جنت کی اور جنت کے اندر محل کی۔ یہ جو سنتیں آپ پڑھتے ہیں نہیں، فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت، مغرب میں 2 رکعت، عشاء میں 2 رکعت، عصر میں اور کیا؟ ہاں ظہر میں 6 رکعت۔ تو یہ جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کی وجہ سے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں خوشخبری سنا دو جنت کی اور جنت کے اندر محل کی۔ اب بتائیے آدمی اگر نوافل پڑھتا ہے، طہارت ہر دم باوضو رہتا ہے، طہارت کا خیال رکھتا ہے،
شیطنت اس سے دور ہوگی، روحانیت کے وہ قریب ہوگا، اللہ کی تجلی، اللہ کے انوارات اور رحمتوں کے سائے میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور صرف یہی نہیں، جب آدمی رات کو سوئے گا تو اس کی روح اللہ کے عرش کے قریب جاتی ہے۔ کچھ خبر ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ سو جاتے ہیں تو روح ہم لوگوں کی نکل جاتی ہے، ہم لوگ جب سو جاتے ہیں، لیکن روح کا جسم سے کنیکشن رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی سامنے وائی فائی کہیں لگی ہو تو آپ چلے جاتے ہیں ادھر ادھر تو کنیکٹ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ ایسے ہی ہماری روح نکل جاتی ہے، سب کی روح نکل جاتی ہے، لیکن بدن سے کنیکٹ رہتا ہے۔ ہماری روحیں چلی جاتی، کہاں کہاں گھومتی ہم کو خبر نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے قدموں کی آہٹ محسوس کی۔ کیوں؟ ان کا یہ مقام کیسے ہوا، یہ مرتبہ انہیں کیسے ملا؟ ہر وقت طہارت کا اہتمام اور نوافل کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں تو ایک سفید محل آپ نے دیکھا، پھر چلتے چلتے آپ نے ایک سونے کا محل دیکھا۔ آج کل سونا کتنا ریٹ چل رہا ہے؟ 1 لاکھ سے اوپر پہنچ گیا ہے سونے کا ریٹ۔ اور جنت میں سونے کے محل، چاندی کے محل اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یعنی کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی۔ حدیث پاک میں ہے، اگر جنتی اپنے ناخن کے بقدر ایک جھلک دکھا دے تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ جنتی جو کنگن اپنا جنت میں پہنے گا، اگر وہ کنگن یوں باہر نکال دے، سورج کی روشنی اس کے سامنے مات پڑ جائے۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے تو آپ نے حوض بھی دیکھا، وہ حوض کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو اس کی مٹی جو کیچڑ نہیں، کستوری ہے۔ کیا ہے؟ ایک اینٹ اگر جنت میں سونے کا ہے، ایک اینٹ چاندی، یاقوت، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس کی جھلک بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں دکھائی ہے کہ دیکھو جنت میں۔ تو آپ نے محل دیکھا سونے کا، ایک محل دیکھا چاندی کا۔ آپ نے پوچھا یہ کس کے لیے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی ایک بندے کے لیے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بندے کے لیے۔ کون سے بندے کے لیے؟ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے۔ آپ نے چاہا لاؤ داخل ہو جاؤ، مگر غیرت آ گئی۔ کس پر؟ عمر رضی اللہ عنہ پر۔ اس میں حوریں تھی، یہ عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سامنے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ داخل ہو جاتے، آپ کیوں داخل نہ ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جنت کی سیر کرائی، اس کے بعد آپ کو جہنم بھی دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں جن کے پیٹ مٹکوں کی طرح ہیں، کتنے لوگوں ہیں جن کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، جن کے ناخن، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ناخن تابے کے ہیں جو اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کے عذابوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھا، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے اندر اخلاص نہیں ہے، جو تقریر تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائے، لیکن اخلاص نہیں ہے۔ وہ قاری بھی ہوں گے جو دکھانے کے لیے تلاوت کرتے ہیں، سود خور بھی ہوں گے، سود کھانے والے جن کے پیٹ مٹکوں کی طرح ہوں گے، جس میں سانپ بھرے ہوئے ہوں گے۔ ناحق ہم نے کسی کا مال دبا لیا ہے، ہم نہیں دے رہے ہیں، کسی کی زمین ہم نے ہڑپ کر لی، نہیں دے رہے ہیں،
یہ سب مختلف قسم کے عذابوں میں لوگ مبتلا ہوں گے۔ اسی لیے ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے، ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے۔ ایک بات بتاؤں، کریں گے انشاءاللہ، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ اتنی بات یاد رکھ لو، جس طریقے سے ہم اپنی برائیاں چھپاتے ہیں اسی طرح نیکی بھی چھپائیں۔ جس طرح ہم اپنی برائیاں چھپاتے ہیں اسی طرح ہم اپنی نیکی بھی چھپائیں، یہ ہے اخلاص۔ کیا یہ کریں گے ایسا؟ یہ نقطہ یاد رکھیں گے۔ اگر اخلاص پیدا ہو گیا تو بیڑا پار ہے، ورنہ ہماری یہ تقریر اور آپ کا نیک عمل، یہ تہجد اگر دکھانے کے لیے ہے تو پھر سارا عمل ہمارا خراب ہو جائے گا۔ تو معراج کی رات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اتنی ترقی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی ہوئی، اور اللہ کے حضور آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ نذرانہ پیش کیا، تحفہ پیش کیا۔ اللہ کی جانب سے آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے پیغمبر آپ پر سلام ہو اللہ کی طرف سے، اس کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں۔ قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی سنتوں سے آج ہم انحراف کر رہے ہیں، جن کی سنتوں پر ہم عمل نہیں کرتے، جن کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں نہیں، زمین سے جن کو اٹھایا گیا اور آسمان پر لے جایا گیا، جب اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی، رحمتیں اور برکتوں کا جس وقت نزول ہو رہا ہے، عین اس وقت پر اپنی امت کو آپ نے یاد رکھ رہا، اور اس سلام میں اپنی امت کو بھی آپ نے شامل فرمایا، اور آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر بھی سلام ہو اور میرے نیک امتیوں پر بھی سلام ہو۔ ہم دیکھو سلام پڑھتے نہیں، ہم جب یہ التحیات پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، سب پر سلام پہنچ جاتا ہے۔ ہم اس عمر مسجد میں بیٹھ کر ہم جب یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، پوری دنیا کے مومن اور مسلمانوں پر سلامتی، اور یہ لفظ سلام کو سمجھنے میں آپ کو ایک بیان کبھی سناؤں گا۔ سلامتی کسے کہتے ہیں؟ السلام اللہ کا نام ہے۔ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں بھی کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ لفظ سلام کو ہم نے سمجھا نہیں، کبھی سمجھائیں گے، ابھی دماغ میں رکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امتیوں کو شامل فرمایا، آپ ذرا سوچئے کیا محبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا، سونے سے پہلے بستر جھاڑنے کا حکم دیا، بغیر چار دیواری کی چھت پر سونے سے منع کیا۔ یہ کیوں کیا؟ آپ کا فائدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہے؟ آپ کا فائدہ ہے۔ ہمارے نبی نہیں چاہتے کہ میرا کوئی امتی بغیر ہاتھ دھلے سو جائے، مبادا کوئی جانور آئے اور اس کے ہاتھ کو کاٹ لے۔ یہ ہمارے نبی کی اپنی امت سے وہ محبت ہے کہ اپنی امت کو ایک ایک چیز سکھلا کر جا رہے ہیں تاکہ میری امتی کو دنیا میں کوئی چیونٹی بھی نہ کاٹ سکے۔ اس لیے ہاتھ دھل کر کے سو، بغیر چار دیواری پر نہ سو، بستر جھاڑ کر سو۔ یہ سب کیوں بتایا؟ محبت کی وجہ سے۔ یہی محبت نے جب جوش مارا معراج کی رات میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام میں، اس رحمت میں اور اس برکت میں اپنی امت کو بھی شامل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی
کروڑوں رحمتیں اور درود نازل فرمائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا، اللہ تعالیٰ نے تحفے میں نماز دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جھیل چکا ہوں بنی اسرائیل کو، آپ کی امت یہ 5 وقت کی بھی نماز ابھی پڑھ نہیں پائے گی، اس میں بھی کم کرائیے۔ یعنی 50 وقت کی نماز میں جب 5 رہ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس میں بھی کم کرائیے، آپ کی امت یہ پڑھ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں خالی ہاتھ اپنی امت کے پاس نہیں۔ یہ تحفہ ہے، کیا ہے یہ نماز؟ یہ تحفہ ہے جسے آج ہم مصیبت بنا لیے ہیں۔ نماز یہ تحفہ ہے، کوئی آپ کو تحفے میں دے کتنے اچھے سے قبول کرتے ہو۔ آج نماز کیا ہم ویسا قبول کر رہے ہیں؟ جیسے جسم میں آپ کا سر کا مقام ہے، ایسے اسلام میں نماز کا مقام ہے۔ اگر آپ کا سر نہ ہو تو آپ کی موت ہے، اگر نماز آپ چھوڑتے ہیں سمجھ لو بیکار ہے، پھر زندگی آپ کی بیکار ہے۔ اس لیے زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو تسلی دکھانے کے لیے، دینے کے لیے، قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ کے نبی کو معراج کرائی گئی۔ اے امت محمدیہ، جب آپ کے پاس کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا کوئی بھی ہو، کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ دیکھو نماز کا مقام، نماز کا وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، جدید سائنس سورج کو نکال نہیں سکتی ہے، چاند کو نکال نہیں سکتی ہے، بارش کو برسا نہیں سکتی ہے، لیکن نماز میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ اگر بارش نہ ہو رہی ہو، صلاۃ استسقاء ادا کرو، اللہ اپنی رحمت سے بارش برسائے گا۔ سورج اگر نکل نہیں رہا ہے، صلاۃ کسوف اور خسوف کا اہتمام کرو۔ تمہاری اس زمین پر جو نماز صلاۃ کسوف اور خسوف کی ادا کی جا رہی ہے، اس کی برکت سے آسمانوں پر اوپر فیصلے ہوتے ہیں، اور تمہاری نماز کی برکت سے اللہ سورج کو نکال دیتا ہے، چاند کو نکال دیتا ہے۔ کبھی زندگی میں واسطہ پڑا ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسا ہوتا نہیں، چاند گہن ہو جاتا ہے، سورج گہن ہو جاتا ہے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ نماز پڑھی جاتی ہے۔ ان نمازوں کی برکت سے دیکھو پاور نماز کی، کہ اللہ سورج کو نکال دیتے ہیں، چاند کو نکال دیتے ہیں۔ یہ نمازیں جو اللہ نے فرض فرمائی ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دیکھو کتنے نبیوں سے ملاقات ہوئی، آپ کو بتایا نا؟ حضرت جبرائیل، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت یحییٰ، حضرت آدم، یہ جو پیغمبر ہیں، کسی پیغمبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ اپنی امت سے سلام کہیے گا اور ان سے کہیے گا کہ جنت بڑی عالی شان ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا؟ حدیث پاک میں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے سلام کہیے گا اور کہیے گا جنت کی زمین بڑی عمدہ ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور جو درخت اس میں ہے وہ کیسے لگیں گے؟ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام بھیجوایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے جسے یہودی بھی مانتے ہیں، جسے عیسائی بھی مانتے ہیں، جسے مسلمان بھی مانتے ہیں، جسے غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ ہر کوئی ان کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے۔ یہ برہمن وغیرہ، ان کی بھی ایک تاریخ ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ ہر کوئی یہ پیغام دیا ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ سندیش ہے، یہ پیغام ہے کہ آج دنیا کے اندر بے چینی، پریشانی، ظلم و ستم سب کچھ ہو رہا ہے۔ تلاش ہے کسی ایسی جگہ کی جہاں ہم سکون کا سانس لے سکیں اور ان جھمیلوں سے ہم دور ہو جائیں، اور جس کے لیے دنیا کے لوگ ٹھوکریں مار رہے ہیں۔ کہاں پہ؟ کہیں چاند پہ جگہ تلاش کر رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام بھیجوا دیا ہے، رہنے کی جگہ نہ چاند ہے، نہ مریخ ہے، نہ کوئی اور سیارہ ہے۔ تم چھان مارو گے کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ اگر جگہ رہنے کی ہے تو جنت ہے، جس کی زمین بھی عمدہ ہے، جس کا پانی بھی میٹھا ہے، اور جو عالی شان ہے، لیکن اس کے تیاری کیا کریں گے؟ ذکر کرو۔ کیا کرو؟ ذکر کرو کثرت سے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آج یہ چیز ہم میں نہیں ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن وہ بھی نہیں کرتے۔ روزانہ اگر کچھ اپنی تسبیحات مکمل کر لیں تو اس کی جو نورانیت ہے، جو برکات ہیں، شیطان کہتا ہے کہ جو لوگ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری کمر کو توڑ دیا ہے۔ اس کو ہم نے سمجھا نہیں، سبحان اللہ کی قیمت ہم نے سمجھی نہیں، لا الہ الا اللہ کی قیمت ہم نے سمجھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام بھیجوایا ہے، کثرت سے ذکر کرو۔ جتنا ذکر کرو گے جنت ہی اتنی عالیشان بنتی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اس کے درخت کیسے لگاؤ گے؟ اب یہ مت سمجھنا کہ جنت چٹیل میدان ہے۔ جنت میں سب کچھ ہے، اونچے اونچے، فیہا سرر مرفوعہ، اونچے اونچے تخت لگے ہیں، گدے بھی لگے ہیں، ویسا بنا نہیں سکتا۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، قالینیں بچھی ہوئی ہیں۔ سمجھے بات؟ جنت تیار ہے۔ چٹیل جو میدان ہے وہ جنت آپ کو خود بنانی پڑے گی۔ ایک جنت اللہ تعالیٰ گفٹ میں دیں گے آپ کو، اس کو سمجھنا ہو سورۃ الرحمن میں جائیے، میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے دوسری مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا، جنت کی سیر کرائی، جہنم کی سیر کرائی، تحفے میں نماز ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہاں آئے؟ مسجد اقصیٰ، اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کی آپ نے اس مسجد اقصیٰ میں امامت کرائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے ذریعے سے کہاں لے جایا گیا؟ مکہ المکرمہ۔ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ اس واقع معراج کو بیان کریے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان تو کروں گا لیکن کون مانے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ بتائیے لوگوں کو، کوئی مانے نہ مانے لیکن ابو بکر تو ضرور مانے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں۔ ابو جہل پہنچایا، کیا بات ہے، کہیں اتنے غمگین ہیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے آج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پھر وہاں سے ہمیں آسمانوں پر بلایا۔ ابو جہل کہنے لگا سچ میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی واقعہ۔ ابو جہل کہنے لگا یہیں رہیے آپ، میں ذرا کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لوں، بات بدلیے گا نہیں اپنی، جو ابھی بولے ہیں پھر بولنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا ابو جہل اور کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب بیان کریے۔ اس کے بعد آپ نے بتایا تو سب لوگ جھٹلانے لگے۔ پھر یہ میٹنگ ہوئی، اچھا اگر گئے ہی ہیں تو مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتائیے، کتنی کھڑکیاں ہیں، کیسا دروازہ ہے، کیا کیا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 یہ 7، دیکھو میں آج گنا ہوں، اتنے دن سے آ رہا ہوں، آج گنا ہوں 7 ہی کھڑکیاں نا۔ اب کہاں وہاں کھڑکی دیکھنے گئے تھے کیا؟ لیکن ان لوگوں کی مشرکین کے سوال جب سامنے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ 40 دن کا سفر ہے آپ کے سامنے کر دیا، اور جیسے جیسے یہ لوگ سوال کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ یہ لوگوں نے مانا ہاں صحیح بات ہے، آپ نے جو کچھ بیان کیا صحیح ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کی تصدیق کی، جن کا لقب صدیق ہے۔ کتابوں میں لکھا بھی ہے، بہت سے لوگ بولتے بھی ہیں کہ اس واقعے معراج کو سن کر بہت سارے لوگ مرتد بھی ہو گئے، یعنی جو اسلام لائے تھے مرتد بھی ہو گئے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کی تحقیق ہم نے کی ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ حالانکہ عربی علماء بھی لکھے ہیں اور اپنے انڈیا کی یہاں بھی علماء بھی لکھے ہیں، لیکن افریقہ میں ایک مدرسہ ہے ہمارا، وہاں کے ایک بڑے عالم مفتی رضا الحق صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، پوری تحقیق لکھی ہے کہ جہاں بھی یہ روایت ہے وہ صحیح ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ افریقہ میں بھی علماء دیوبند بیٹھے ہیں، امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں، کہیں یہ مت سمجھنا صرف انڈیا میں ہے، کونے کونے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق فرمائی۔ واقع معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ تحفہ دیا گیا اس تحفے کو ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آئندہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، وضو کا اہتمام رکھیں گے، نوافل کا اہتمام رکھیں گے، ذکر و اذکار کی بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھے ٹائم پہ ختم ہوا ہے یہ 13 سالہ زندگی۔ ابھی 1-2 واقعہ اور آپ کے سامنے آئے گا، اس کے بعد ہو سکتا ہے ہجرت مدینہ کا بیان شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اس کی برکت سے ہر مصیبت و پریشانی سے پوری امت کے پاس سے دور فرما دے، عافیت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ سمجھے کہ نہیں؟ کتنے دن سے بیان کر رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو کچھ پیغام ہے اس کو سینے سے لگائیں، دل سے لگائیں اور نیک بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ ہے نہیں دنیا بھائی، دنیا دولت یہ سب ہم جن چمک میں دمک میں پڑے ہیں، کبھی سوچو تنہائی میں بیٹھ کر کے اصل چیز ہے کیا، تو سمجھ میں آئے گا یہ کائنات کا نظام اور یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی معرفت پھر ہوگی، کریں گے انشاءاللہ۔ کم سے کم ہمارا جو بیان ہے ضائع نہ جائے، آپ لوگ بھی عمل کریں گے، ثواب ملے گا ہمیں بھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔